بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے خبیث روحیں۔ یہ واقعہ ہماری امی کے ساتھ پیش آیا جب میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال کی۔ ہم کراچی میں رہتے تھے۔ امی اپنے سسرال میں سب کے ساتھ رہتی تھیں۔ میرے والد حیدرآباد میں کام کرتے تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ امی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، لیکن اپنے لیے مکان نہیں خرید سکتے تھے۔ جب وہ مکان لینے کے قابل ہو گئے تو کسی نے بتایا کہ ایک مکان ہے جو کم قیمت میں مل رہا ہے، تمہاری فیملی کے لیے مناسب ہے۔ ابو نے مکان خرید لیا۔ اس مکان میں ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ صحن کافی بڑا تھا۔ یہ ہم 3 افراد کے لیے کافی تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پڑوسن ملنے آئی۔ انہوں نے ہی اپنا آدھا مکان ابو کو فروخت کیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ میں سمجھی کہ کوئی زیادہ عمر کا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو یہ مکان خرید رہا ہے۔ تم تو بہت کم عمر کے ہو، کیونکہ اس وقت امی کی عمر 16-17 سال تھی اور ابو بھی 22-24 سال کے تھے۔ امی نے کہا، کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ جگہ اچھی نہیں ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں، اور اپنی بات بدل کر چلی گئی۔ اس زمانے میں بجلی بھی نہ تھی، لالٹینیں جلایا کرتے تھے۔ اب باقی کہانی امی کی زبانی سنیے۔ جب گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سامان سیٹ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو عجیب بے چینی ہوئی۔ کروٹیں بدلتے رہیں لیکن نیند نہیں آ رہی۔ تھوڑی غنودگی ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ کافی دیر ایسا ہوتا رہا، پھر لگا صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ صبح سب بھول گئی اور اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دوسری رات ابو کی ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے کہا، جب صبح دروازہ کھٹکاؤں گا اور آواز دوں تو کھولنا، ورنہ نہیں کھولنا۔ مالک مکان کے گھر جانے آنے کے لیے کمرے کے ساتھ ہی دروازہ تھا۔ جب ایک دوسرے سے کوئی کام وغیرہ ہوتا تو آواز دے کر دروازہ کھول لیتے تھے اور رات میں بند کر لیتے ہیں۔ جب رات کو 10 بجے تمہارے والد کام پر گئے تو میں نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 12 یا 12:30 بجے محسوس ہوا کہ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور باہر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے سوچا صبح ہو گئی ہے تو تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی، لیکن اندھیرا تھا۔ پھر لالٹین اٹھا کر باہر آئی۔ دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہ تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بند کیا، لالٹین لے کر باتھ روم میں دیکھا، کچن میں گئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ پھر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر میں سو گئی۔ صبح میری پڑوسن آئی تو اس نے پوچھا کہ اکیلے نیند آئی تھی؟ ڈر تو نہیں لگا؟ میں نے کہا نہیں، ڈر تو نہیں لگا، لیکن کچھ بے چینی میں رات گزاری ہے۔ یہ کہہ کر میں رات کا واقعہ بتایا تو کہنے لگی، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میلاد شریف، قرآن خوانی وغیرہ کروا لیں، سب ٹھیک رہے گا۔ اس گھر میں آئے مہینے ہونے کو آیا تھا اور رات کو اکثر یہی ہوتا کہ گھر میں کوئی چل رہا ہے یا ہمارے کمرے سے نکل کر باتھ روم گیا ہے۔ کبھی عورت کی ہنسنے کی آواز آتی، کبھی چوڑیوں کی بجنے کی آواز ہوتی، کبھی بہت سارے لوگ عجیب سی زبان میں باتیں کرتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ سب کچھ تب ہوتا جب تمہارے ابو رات کی ڈیوٹی پر ہوتے۔ میں جب انہیں بتاتی تو بات ٹال دیتے، کہتے تم اکیلی ہوتی ہو اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا، یہ سن کر میں چپ ہو جاتی۔ ایک دن ہماری رشتہ دار خاتون آئی جو میری بہنوں جیسی تھی۔ انہیں میں نے سب کچھ بتایا تو کہنے لگی، میں احمد سے کہوں گی کہ میلاد وغیرہ کروا لیں۔ تمہارے ابو کو وہ نام لے کر مخاطب کرتی تھی، وہ انہیں چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ آخر انہوں نے مردانہ میلاد کا پروگرام بنایا کہ جمعرات کو میلاد شریف کروانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میلاد شروع کیا گیا۔ لوگ آنا شروع ہوئے۔ میلاد پڑھنے والے نے ابھی درود شریف پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ایک ٹڈا اڑتا ہوا آیا اور پڑھنے والے کے منہ کے گرد چکرانے لگا، جسے اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے حمد نعت وغیرہ پڑھنا شروع کی تو نہ جانے کہاں سے بہت سارے ٹڈے نکل کر آ گئے اور پڑھنے والوں کے منہ سے ٹکراتے رہے، جس سے ان کا میلاد پڑھنا 2 بار ہو گیا۔ انہوں نے جلدی میلاد ختم کیا اور جاتے ہوئے ابو سے بولے، یہ تحفہ پکڑو۔ تمہارے ابو نے رومال ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر دیکھا تو بہت سے ٹڈے نکل پڑے۔ میلاد پڑھنے والوں نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہمارے ساتھ ہوا جو میلاد پڑھنے نہ دیا گیا۔ ہم لوگ میلاد پڑھتے ہوئے یہ ٹڈے بھی پکڑ کر جمع کرتے رہے۔ وہ ٹڈے اسی وقت نظر آئے، پھر غائب ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ میلاد کے وقت کہاں سے ٹڈے آ گئے اور پھر کہاں غائب ہو گئے۔
میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو ایسا لگا کہ میرے جسم پر کسی نے بہت وزن رکھ دیا ہو۔ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں بہت سے بچے جمع ہو رہے ہیں جن کی عمر 10-12 سال ہوگی۔ وہ سب مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ان کے سروں پر ہندوؤں والی چوٹی بندھی ہوئی تھی۔ کالے کالے بچے ننگے ننگے صرف لنگوٹی باندھے ہوئے تالیاں مار مار کر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کیسا تنگ کیا تھا ہم نے، پڑھنے ہی نہیں دیا، کیا بھگایا سب کو۔ وہ ہم ہی تھے جو ٹڈے بن کر آئے تھے، اب تم کو بھی ایسا ہی بھگائیں گے، تم کو جانا ہی ہوگا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر ایک عورت آئی جس نے ہندوؤں والی بندیاں لگائی تھی، گھاگھر پہنا ہوا تھا، وہ بھی مجھے آگے دکھاتی ہوئی چلی گئی۔ تو میں نے تمہارے ابو کو یہ بات بتائی، وہ نہیں مانے، وہم یا خواب کا کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا۔ ایک دن میں دسترخوان لگا رہی تھی تو مجھے لگا دیوار پر 2 آنکھیں اگ رہی ہوں جو مجھے گھور رہی ہوں۔ میں نے تمہارے ابو سے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے تمہیں تو وہم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے پیچھے دیوار پر دیکھیں، 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، کہنے لگے کہاں ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ مجھے تو صاف نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ وہ تھوڑا ڈرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن تمہارے ابو کمرے میں تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا تمہارے ابو کے پیچھے ایک کالا لمبا چوڑا لنگوٹی باندھے آدمی کھڑا ہے۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی اور چیخ کر بولی دیکھو وہ کھڑا ہے۔ اس وقت وہ بھی ڈر گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ کہنے لگے یہاں تو کوئی نہیں، لیکن وہ مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا جو بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا۔ رات کو غنودگی میں مجھے ایسا لگا کوئی زمین کھود رہا ہے۔ مجھے نظر آیا کہ ایک کالا آدمی ہے، وہ کدال لیے زمین کھود رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولا تیری قبر کھود رہا ہوں۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور زمین کھودتا رہا۔ کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا، پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ کراچی جاؤں اور دادا میاں سے ملوں، وہی ہمارا مسئلہ حل کرتے تھے۔ دادا میاں کے متعلق آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب وہ بچے تھے تب سے دادا میاں کو اسی حال میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نہیں پتا کہ وہ کون تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہ تھا اور نہ کبھی ان کے گھر کسی کو آتے جاتے دیکھا۔ محلے میں لوگوں کو کچھ پوچھنا ہوتا وہ سبھی ان سے مشورہ ضرور کرتے۔ 1 مہینے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا تو سب لوگ ہم سے ملنے آئے اور خیریت پوچھی۔ میری حالت بہت خراب تھی، مرجھایا چہرہ، کمزور جسم، رنگ بھی کم ہو گیا تھا۔ جب یہاں سے گئی تھی اس وقت سر کو سفید رنگ، بڑے بڑے جسم کی صحت مند عورت تھی۔ سب میرا حال دیکھ کر چپ سے ہو گئے۔ میں تو خاص طور سے دادا میاں سے ملنے آئی تھی، ان سے سب کچھ پوچھنا تھا۔ شام کے وقت میں اپنی پھپھو کے ساتھ دادا میاں کے گھر گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگے مجھے معلوم ہے کیا پوچھنا ہے، وہ اگر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ ہم نے کہا اتنی جلدی کیسے ممکن ہے، آپ کچھ کریں۔ اس زمانے میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، جو کہ بعد میں نے پڑھا۔ کہنے لگے جب بھی کچھ نظر آئے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ میں نے گھر واپس آ کر سب کو یہ واقعہ بتایا، یہ بھی بتایا کہ دادا میاں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ سب لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے تھے اور اس بات پر حیران بھی تھے کہ دادا میاں کو سب باتوں کی خبر کیسے ہو گئی۔ کچھ روز وہاں گزارنے کے بعد مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ روزگار وہاں تھا، لیکن اب میں اپنے گھر ڈرتی نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب کچھ نظر آتا یا کوئی آہٹ ہوتی تو پورے گھر میں لالٹین لے کر ضرور دیکھتی کہ کون ہے، پھر واپس آ کر لیٹ جاتی۔ کراچی سے آنے کے بعد میں سونے لیٹی تو کمرے میں ایک موٹی سی چھپکلی آ گئی اور اتنی تیز تیز آواز نکالنے لگی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں گئی۔ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی آواز بند ہو گئی۔ دوسرے دن غنودگی سی طاری ہونے لگی تو مجھے لگا میرے اوپر ایک کتا حملہ کر رہا ہے۔ میں خوف سے دور بھاگتی ہوئی درود شریف پڑھنے لگی تو وہ کتا ایک مرغا بن گیا۔ اچانک ایک بزرگ آ جاتے ہیں تو مرغا یا کتا بھاگ جاتا ہے۔ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی تو اچانک ہی وہ بزرگ آ جاتے۔
انہیں دیکھتے ہی وہ عجیب الحرکت لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ بزرگ مجھے گلاب کا پھول دیتے اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح 2 مہینے ہو گئے۔ دوبارہ کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میں پھپھو کے ہمراہ دادا میاں سے ملاقات کے لیے گئی اور انہیں بتایا کہ اب بھی وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کی آمد پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن تمہیں مکان چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ مکان ان کا بہت پرانا ٹھکانہ ہے۔ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور جب ہم چاہتے ہیں وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں آتے جو ہم کچھ کر سکیں۔ اور اب تمہیں ایک خوشی ملنے والی ہے۔ تمہارے ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے تمہارے یہاں فرزند آنے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئے۔ تمہارے ابو نے پوچھا نام کیا رکھیں؟ آپ ہی نام تجویز کریں۔ تو انہوں نے کہا حامد رکھنا۔ ہم واپس حیدرآباد آ گئے۔ میں خوش تھی کہ اب بیٹا ہوگا، کیونکہ تمہارے بعد 2 بیٹیاں اور ہوئی جو انتقال کر گئی۔ اب بیٹے کی خبر سن کر سب خوش ہو گئے۔ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا آنے والا تھا۔ اب مکان بھی تبدیل کرنا تھا۔ مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پر مکان نہیں مل رہا تھا۔ میری پڑوسن بھی تسلیاں دیتی رہتی کہ گھبرانا نہیں، ہم ہیں، کوئی تکلیف ہو تو فوراً بلا لینا۔ اب 7واں مہینہ ختم پر تھا کہ ایک رات خواب میں کوئی عورت آئی جو مجھ سے کہتی ہے اپنی قمیض کا دامن پھیلا، مجھے کچھ دینا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں کیا دینا ہے؟ وہ کہتی لے پکڑ، اپنے ہاتھ میری جھولی میں ڈالتی ہے، کہتی ہے خوش ہو جا، لیکن یہ چیز 3 مہینے کے لیے ہے، واپس لے لوں گی۔ تو میں ایسی سوچ میں رہی کہ 3 مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے جو واپس چلی جائے گی۔ وہ عورت اکثر نظر آتی تھی، گھاگھرا پہنے، بندیاں لگائے، ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی پوری فیملی ہے۔ کالا بزرگ آدمی، وہ عورت اور بچے اکثر نظر آتے تھے۔ یہ بات بھی ذہن سے جھڑک دی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب بیٹے کی خوشی ملنے والی تھی۔ ہم نے اپنی دوست کو بھی بلا لیا تھا اور برابر والی بھی آ گئی، اس کی ساس دائی تھی۔ جب بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹے کی رونے کی آواز سن کر میں بہت خوش ہوئی کہ خیریت سے ولادت ہو گئی۔ دادی اماں بھی خوش تھی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک، مگر بچہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خون نہیں ہے۔ خون کی کمی تو مجھے بھی بتائی جا رہی تھی۔ بانو آپا اچھا فروٹ وغیرہ کھا کر یہ تو صحیح ہو جائے گی، لیکن بچے کا کیا کریں، کیسے کریں؟ اس وقت زیادہ ڈاکٹر تھے بھی نہیں، نہ لوگ جاتے تھے، ٹونے ٹوٹکے سے یا حکیم سے علاج کرواتے تھے۔ یہی سوچ کر حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن پر کام ٹال دیا گیا، زچگی میں جا نہیں سکتی تھی۔ چوتھے دن ہم دونوں میاں بیوی بیٹے کو لے کر نکل گئے۔ کسی نے حکیم کا پتہ بتایا تھا، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ ہم بہت تھک چکے تھے، مجھ سے کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک گئے، میں تکلیف سے رو رہی تھی، بچہ گود میں تھا۔ سامنے نظر پڑی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان میں چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک کرسی تھی۔ اس کرسی پر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے حکیم کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے بچے کو دیکھا اور کچھ لکھنے لگے۔ کہنے لگے تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، زچگی میں ہوا وغیرہ لگ جاتی ہے، گھر میں بیٹھو۔ اب تم 40 دن تک میرے پاس مت آنا، اپنے میاں کو بھیجنا، میں تمہیں تعویذ دوں گا، ابھی کچا تعویذ دوں گا، 40 دن کے بعد پکا تعویذ دوں گا، لیکن آج نہیں کل صبح اپنے میاں کو بھیج دینا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ جب تمہارے ابو جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ میں اٹھنے لگی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ چلے گئے۔ اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ اٹھا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک بوجھ تلے دب گئی ہوں اور میرا گلا جھگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آنکھیں کھلی تھی، سب دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں میری پڑوسن کچھ لینے آئی، وہ کوئی چیز مانگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا کہ یہ کچھ بول نہیں رہی اور ٹوکر ٹوکر دیکھ رہی ہے، تو وہ بھی گھبرا کر چلی گئی۔ جب تمہارے ابو تعویذ لے کر گھر آئے تو ایک تعویذ گھر کے دروازے پر لٹکایا اور ایک بچے کے بازو پر باندھ دیا اور ایک میرے بازو پر، تو میرا جسم ہلکا ہو گیا اور ایسا لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً اٹھ کر گھر کا کام وغیرہ شروع کیا اور اپنی حالت تمہارے ابو کو بتائی تو کہنے لگے اچھا ہوا میں چلا گیا تھا، تمہاری حالت دیکھ کر نہیں جاتا تو یہ کام رک جاتا۔ پڑوسن بھی آ گئی، کہنے لگی ابھی تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ رات کو جب ہم سونے لگے تو خواب میں ایک عورت نظر آئی، وہ بہت بیمار لگ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر مجھے کیوں تکلیف دی ہے؟ میں اسے دیکھتی رہی تو وہ بھی یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں اب کچھ نہیں کروں گی۔ شاید یہ تعویذ کا اثر تھا۔ اب بچہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی
تو وہ बेसुध पड़ा रहता था, ना रोता था ना कुछ पीता था। अब हिलजुलने लगा था तो कुछ इत्मीनान हुआ। थोड़े दिन सुकून से गुजरे थे कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। हम लोग अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए तो पता चला कि इसको सरसाम हो गया है। मैं इसकी हालत देखकर रोने लगी तो मुझे याद आया कि मुझे इस औरत ने कहा था कि एक चीज़ दे रही हूँ जो 3 महीने में वापस ले लूँगी। ये ख्याल आते ही मुझे और रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब ये नहीं बचेगा। सोच रही थी काश ये घर हम पहले छोड़ देते। जब दोबारा दादा मियाँ से मिले थे तब भी उन्होंने ये घर छोड़ने के लिए कहा था। 3 बेटियों के बाद ये बेटा अल्लाह ने दिया था, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं था। अब हमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारे अब्बू दोबारा इस बुजुर्ग के पास गए जिस जगह पर वो मिले थे। इन्हें वो जगह तो मिल गई लेकिन वो कोठरी नहीं मिल रही थी। लोगों से पूछा, वो भी ना बता सके। कहने लगे, हम काफ़ी अरसे से यहाँ हैं, हमने तो यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं देखा। तुम्हारे अब्बा थक हार कर वापिस आ गए। इस वक्त डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। 1.25 महीना भी हो चुका था और बच्चा भी सही हो गया था। अस्पताल में हम लोग फैसला कर चुके थे कि अब घर नहीं जाएंगे, वापस कराची चले जाएंगे। हम कराची आ गए, वो घर भी छोड़ा और कराची में अपना कारोबार शुरू कर दिया। दोनों देवर भी कारोबार में शामिल हो गए और सब अपने अपने घरों में और कारोबार में मसरूफ हो गए। अब मेरी 5 बेटे और 4 बेटियां हैं जो अपने घर में आबाद हैं। हैदराबाद के इस इलाके में फ्लैट बन गए हैं। सब कहते थे पाकिस्तान बना था तो इस जगह पर हिंदुओं का मरगट था। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ गवर्नमेंट ने क्वार्टर बना दिए थे, इसलिए वो जगह खबीस रूहों का मस्कन थी जो ये जगह छोड़ने पर आमादा नहीं थी। अब क्या हाल है वहाँ किसी को मालूम नहीं। अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताए। कारहीन कराम, क्या आपको पता है कि हैदराबाद में अब भी रूह हैं या नहीं? तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।